السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایج ڈرامہ ریویو. جس نے یہ الگ چینل ہے، جس نے سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سبسکرائب کر لیں. سب سے پہلے تو جناب آپ کو زنجیریں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ 2 قسطیں اس کی گزری ہیں، لیکن اصل میں ہم نے بات کرنی ہے جس کی کہانی کے حوالے سے عورت کارڈ اور مرد اور فلانا ڈھینگنا جو سارا کچھ اس میں پایا جاتا ہے، وہ ہم بات کریں گے. ایک ڈرامہ جس کا نام ہے ایک محبت اور، اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. تو زنجیریں میں کہانی جو ہے کافی آگے بڑھی ہے، کریکٹر جو ہیں کافی انٹرسٹنگ اس میں داخل ہو گئے ہیں. توسم اور اس کی پارٹی، اس کے اوپر حملہ ہونا سربلند کے اوپر، اور سوراب خان کی اداکاری بائی دا وے بہت اچھی تھی. جہاں وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، ویسے تو بی بی جان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، جہاں وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اب خبر آئے، اور وہاں پہ اس نے بہت اچھی اداکاری کی، بے چینی والی، اندر دل میں چور چور، اور بہت اس کے ایکسپریشن بہت اچھے تھے. بغیر بولے سوراب نے بہت اچھا کام کیا، لوگ اسے نفرت بھی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک چیز جو کہ میں ابھی تک سربلند کی بڑی تعریف بھی کرتا آیا ہوں، لیکن سچویشن کچھ اس طرح کی تھی کہ جب اس کو گولی لگی ہے اور وہ سارا کچھ آپریشن اس سے کروا رہا ہے، رابعہ سے یا زرمالہ سے، سجل سے، تو جب اس سے کروا رہا ہے وہ بہت زیادہ بناوٹی نظر آیا، بہت فلمی نظر آیا کہ جناب صاحب ایک تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ چمٹا فلانا چاقو اور اس کے ساتھ کھینچ کے باہر لے آئے، یہ کرو ڈس انفیکٹ کرو. 8 دفعہ تو اس نے اس چیز کا نام لیا ڈس انفیکٹ، اور وہ اس کے وہ تھوڑا سا ہٹ کے نظر آیا، مجھے کوئی عجیب سا لگا، مجھے وہ ہضم نہیں ہوئی چیز. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے سربلند جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ زرمالہ اس سے متاثر ہو جائے. آپ دیکھ لیں کہ میں مطلب انڈائریکٹلی میسج جا رہے ہیں کہ جناب بڑا بہادر بھی ہوں اور گولی نکالے گی. ویسے بھی ہیومن سائیکی ہے کہ عورت کے اندر ہمدردی بھی پھر جاگتی ہے، پھر اتنے دکھ میں اس کو دیکھے گی. تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح وہ اس کے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ممکن ہے غلط ہوگا، لیکن بہرحال اس کی جو بھی مرضی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن بہرحال یہ ایک اس میں رخ ہے. اب آتے ہیں ایک محبت اور میں. ایک محبت اور میں جس جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر مایا نے بہت زبردست اداکاری کی، وہ اپنے کزن کو جب سناتی ہے کہ تم ہو کیا، تو مجھے عزت چاہیے، مجھے پیار نہیں چاہیے، تو اس کو وہاں پہ بڑی اچھی ایکٹنگ کی اس نے. اور جو باقی جتنے کریکٹر ہیں اس کے اندر اچھی اداکاری کر رہے ہیں. اب ایک دلچسپ موڑ یہ ہے کہ آگے کہانی چلے گی کس سائڈ پہ، کیونکہ شادی تو ہو گئی ہے. کیا ڈوڈی خان واپس آ جائے گا، وہ جو اس کا سابق ہسبینڈ ہے، اور وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ مانگ لے گا اس سے؟ یہ بھی ایک کہانی کو لمبا کرنے کا یا آگے چلانے کا رستہ ہے. دوسرا سونیا یعنی ہاجرہ یامین جو ہے وہ کیا کرے گی اس کو لے کے، کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ آفیسر جس کے بارے میں یقین دہانی بہت کروائی ہے اس نے مسٹر ملک نے، یعنی حاضرہ ضمیر نے، کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے اتنے افیئر تھے پہلے، یا میرے اتنے پہلے چکر چلے تھے، سارا کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے. لیکن ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے تو وہ افسر، پڑھی لکھی ہے ظاہر ہے، تبھی اس نے آفیسر ہے، لیکن اس کی ذرا ذہن یہ چکرے ہے تو وہ عورت. اب سونیا آ گئی جس کے بارے میں اپنے ماضی کے بارے میں سارا کچھ بتا چکا ہے، وہ آ گئی ہے اور اس کے اوپر اس کو شک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ ہے ایک اصل حقیقت عورت کے حوالے سے کہ وہ کچھ بھی سننے کے لیے. اب ایک طرف مسٹر ملک ہے، نوئنگلی کہ اس کی ایک شادی ہوئی تھی، چلیں وہ تو اوپن ہے، اس کو تو چھپایا نہیں جا سکتا اسسٹنٹ کمشنر کی، لیکن اس کی بیٹی کو کس طریقے سے اس نے ایکسیپٹ کیا اور کتنا اس کے ساتھ انوالو ہے. مطلب ہے اس کا وہ دیکھیں جگرا کہ وہ ایک ایسے اس کے بچی کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے، اور خود نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کو اس کی بیوی لفٹ نہیں کروا رہی، وہ کہہ رہی میں نے ٹریننگ کرنے جانا ہے 5 ہفتے کے لیے، یہ کہتا ہے بیٹی کو میں ہینڈل کروں گا. یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لگایا، کوئی پوچھتا نکاح کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ اپنا نام، کہتا ہے یہ کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے میں اپنی نیم پلیٹ لگاؤں. یہ بھی ہے، وہ اس کو لفٹ صحیح طرح نہیں کروا رہی، اس کی بیٹی کو رکھ بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. اور لیکن وہ جو وہاں پہ جا کے ٹریننگ کر رہی ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں آئی ہے سونیا، اس کو ساری یقین دہانیوں کا، ساری جو اس کی فیورز ہیں، اس کے اوپر احسانات ہیں کہ جناب گھر بھی اس کے نام کروا دیا اس نے، وہ عورت کی کتنی عزت کرتا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے. ظاہر ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا، اس کے باوجود بھی سونیا کے اوپر اب وہ شک کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہ ہے اس کو اپنے ہسبینڈ پہ اتنا سا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب حاجرہ یامین کی ذرا بات کر لیتے ہیں. حاجرہ یامین جہاں پہ آتی ہے بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے. حاجرہ یامین کو آپ دیکھ لیں ہمراہی میں وہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. بائی دا وے اس کے بھائی نے تو پوری کا پورا ہی اردو لہجے کے ساتھ بات کی ہے، حالانکہ جو علاقہ ہے جس طرح خود بول رہی ہے، رانیہ نام ہے نا اس کا، رانیہ جس طرح خود بول رہی ہے یعنی حاجرہ یامین اس میں پٹھانوں والے لہجے میں، تو بھائی کیوں نہیں بول رہا، وہ کیوں پیور اردو بول رہا ہے؟ دونوں سگے بہن بھائی ہیں. اچھا اب
ایک تو اس میں ہبہ بخاری کے اوپر یہ چھا گئی، لیکن ڈاکٹر بہو میں جو اس نے کردار کو کھایا، کبرا کے کردار کو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہ کردار آیا ہے، دیکھتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے کردار کو کتنا کھاتی ہیں حاجرہ امین، بہت ہی زبردست اداکاری کرتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں ذرا۔ تو اس حوالے سے مزید بھی ڈراموں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔